لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قسم ہے ان گوروں کی جو ہانفتے ہانفتے دوڑتے ہیں. فالموریات قدحا، پھر وہ گورے یلغار کرتے ہیں. فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت وہ حملہ کرتے ہیں. فأثرن به نقعا، پھر وہ اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، دھول اڑاتے ہیں. فوسطن به جمعا، اور پھر وہ اس وقت لشکر کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں. ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس بات پر گواہ بھی ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یقیناً انسان مال کی محبت پر بڑا پکا ہے، مضبوط ہے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، بھلا کیا وہ جانتا نہیں اس وقت کو جب کہ بکھیر دیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہیں. وحصل ما في الصدور، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہیں، دلوں میں ہیں. ان ربهم بهم يومئذ لخبير، اور بے شک ان کا رب ان سے اس دن ان کی حالت سے بڑا باخبر ہے. یہ سورہ عادیات ہے، اور پہلی ہی آیت میں والعادیات جو کہا اسی کی مناسبت سے اس کا نام عادیات رکھا گیا. اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے گھوڑے کا تذکرہ کیا ہے، گھوڑے کے صفات بیان کیے، خوبیاں بیان کی، اور گھوڑے کی قسم کھائی. اس سے پہلے بھی سورہ عصر کے اندر ہمارے سامنے بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی. اور آدمی قسم اس وقت کھاتا ہے کہ سامنے والے کو اپنی بات کا یقین دلانا ہوتا ہے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، میں جو بات کہنے جا رہا ہوں یا میں جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں یا فعلا منظر میں نے جو دیکھا ہے وہ سچا ہے، میں قسم کھاتا ہوں. لیکن اللہ رب العزت کے بارے میں تو کہا جاتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. تو پھر اللہ رب العزت زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، کہیں قلم کی قسم کھائی ہے نون والقلم، کہیں والتین والزیتون وطور سینین. تو اللہ رب العزت اس طرح مخلوقات کی قسم کھا کر کیا بتانا؟ اللہ کو قسم کھانے کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ رب العزت جو اپنی مخلوقات میں سے کچھ چیزوں کی جو قسمیں کھاتے ہیں
وہ صرف اور صرف اللہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ بندوں کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائے، ماں کی قسم، باپ کی قسم، بیوی کو کہتے ہیں تیری قسم، تو نے یہ کام کیا، تیرے باپ کی قسم کھا، نہیں، بندوں کے لیے ناجائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں جو قسم کھائی گھوڑے کی، اور پیچھے والعصر کے اندر زمانے کی قسم، اور قرآن کریم کے اندر بہت ساری اور مخلوقات کے اندر جو قسمیں کھائی، اللہ کی خصوصیات ہے، اللہ کی خصوصیت میں سے ہے۔ اور اللہ رب العزت اس طرح قسم کھا کر آگے جو مضمون آ رہا ہے، قسم ختم ہونے کے بعد جو آگے بات آ رہی ہے، اس بات کی تاکید اور حقیقت کو بتلانے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں قسمیں کھائی گئی ہے، اس چیز کی قسم جو کھائی جا رہی ہے وہ چیز بطور دلیل اور گواہ بن رہی ہے، جیسے کہ یہاں اللہ رب العزت نے گھوڑے کی قسم کھائی۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانفتے ہانفتے دوڑتے ہیں۔ گھوڑا ایک جنگی جانور ہے، خاص کر کے یہاں جو اللہ رب العزت نے صفات بیان کی گھوڑوں کی کہ جو ہانفتے ہانفتے دوڑتے ہیں، فالموریات قدحا، پھر اپنی ٹانپوں کے ذریعے سے چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ گھوڑے کے جو لوہے نال بٹھائی جاتی ہے، تو جب وہ پتھریلی زمین پر جب چلتا ہے، دوڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے چنگاریاں اٹھتی ہیں، اسی کو کہا جائے فالموریات قدحا۔ پھر وہ اپنی ٹانپوں کے ذریعے سے چنگاری آگ جلاتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت وہ یلغار کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں۔ فأثرن به نقعا، اور پھر وہ اس دوڑنے کی وجہ سے دھول اڑاتے ہیں۔ جب ساتھ میں دوڑتے ہیں اتنی دھول اڑتی ہے کہ گویا دن رات معلوم ہو جاتا ہے۔ فوسطن به جمعا، اور پھر وہ اسی وقت لشکر کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان 5 آیتوں کے اندر گھوڑے کی صفات بیان کی، اور آگے پھر بتا رہے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اب جو قسم کھائی گھوڑے کی، اب یہ گھوڑے کی قسم بطور دلیل اور گواہ کے کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، کہ آدمی اگر گھوڑے کی حالت پر غور کرے اور پھر اپنی حالت پر غور کرے، اپنی حالت اور گھوڑے کی حالت کا مقابلہ کرے، تو اس کو معلوم ہوگا کہ ایک جانور گھوڑا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے، کتنا فرما بردار ہوتا ہے، اور میں اپنے خالق اور مالک اللہ کا کتنا فرما بردار ہوں کہ نہیں ہوں، انسان خود اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ والعادیات ضبحا۔ عرب حضرات کے یہاں گھوڑوں کی بڑی پرورش کی جاتی تھی، اور بڑے اہتمام سے وہ گھوڑوں کو پالا کرتے تھے، کیونکہ وہ خاندانی اعتبار سے رہتے تھے، ایک خاندان یہ الگ، خاندان الگ، اور آپس میں ان کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، اور وہ لڑائیوں کے لیے گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی مناسبت سے ان کو گھوڑوں کی قسم کھائی۔ اور گھوڑا بڑا وفادار جانور ہوتا ہے، طاقتور جانور ہوتا ہے، اس کی طاقت ایک قوی الجثہ، اتنا اونچا جانور ہے، اور اس کی ابھی زمانے کے اعتبار سے ہم انجن کے بارے میں کبھی کہا جاتا ہے کہ انجن اتنے ہارس پاور کا ہے، تو طاقت کے اعتبار سے بھی گھوڑے کو کہا جاتا ہے، اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے اتنے ہارس پاور کا انجن ہے، یہ گاڑی کا انجن اتنے ہارس پاور کا ہے، تو طاقتور جانور ہے گھوڑا۔ اور پھر وفادار بھی بہت ہوتا ہے، کہ مالک کیا کرتا ہے، اس کے لیے گھاس دانہ تھوڑا انتظام کرتا ہے، اور وہ گھاس دانہ بھی وہ مالک تھوڑا اگاتا ہے، وہ تو اللہ نے اگایا ہوتا ہے، پانی بھی اللہ نے دیا ہوتا ہے، صرف اور صرف یہ جو مالک بیچ میں واسطہ بنا، ذریعہ بنا، اور وہ گھوڑے کو کھلاتا ہے، دانہ دیتا ہے، گھاس چارہ دیتا ہے، وقت پر پانی پلاتا ہے، اس کے رہنے سہنے کا انتظام کرتا ہے، تو اس کا فرما بردار اور اتنا مطیع ہو جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ، مالک کا بچہ بھی اس کی نکیر پکڑ کر لے کر چلتا ہوتا ہے، اس کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ تو چھوٹا ہے، میں تیری فرما برداری نہیں کروں گا، تو میرے اوپر بیٹھ جاتا ہے، میں تو اس کو بیٹھنے نہیں دوں گا، نہیں، وہ اپنی مندی نیچی کر کے چلتا رہتا ہے، اتنا فرما بردار ہے۔ والعادیات ضبحا، قسم ان گھوڑوں کی جو کیا کرتے ہیں، ہانفتے ہانفتے دوڑتے ہیں، اور یہ مالک کے اشارے پر کرتا ہے، کہ مالک اس کو ایک اشارہ کر دیتا ہے، اپنی ایری کے ذریعے سے اس کو ایری لگاتا ہے، تو جتنی ایری مارتا ہے وہ اتنا تیز دوڑنے لگ جاتا ہے۔ ضبحا عربی میں کہتے ہیں
کہ گورے کے تیز دوڑنے کے وقت اس کے سینے سے ایک مخصوص آواز نکلتی، اس کو ضبحہ بولتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر وہ گورے کیا کرتے ہیں کہ تاپوں کے ذریعے سے ان کے پیروں کے اندر جو کھور نال لگی ہوتی ہے، لوہے کی جو لگی ہوتی ہے، جب پتھریلی زمین پر دوڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے چنگاریاں اڑتی ہے۔ قدحا اصل کہتے ہیں کہ دو پتھروں کو رگڑ کر اس کے ذریعے سے آگ کو سلگانا۔ تو جب یہ گورا تیز دوڑتا ہے، جنگ کے لیے جب جاتا ہے اور پتھریلی زمین آتی ہے اور پتھر والی زمین ہوتی ہے، تو ان کے کھوڑوں کے اندر جو نال لگی ہوتی ہے لوہے کی، اس نال کی رگڑ کی وجہ سے تیز چنگاریاں اڑتی ہے، اس کو یہاں بیان کیا گیا فالمغیرات صبحا۔ پھر عرب حضرات رات کے وقت حملہ کرنے کو معیوب سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے، فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت کیا کرتے، یلغار کرتے، حملہ کرتے۔ گورا کتنا وفادار ہے کہ اس کے مالک نے اشارہ کیا کہ چلو ہم کو حملے کے لیے جانا ہے، یہ چلا شروع تیار رہتا ہے، اپنے مالک کے اشارے پر یہ تیار ہو کر، اپنے مالک کے سوار ہو کر وہ شروع کر دیتا ہے، لشکر کا مقابلے کے لیے نکل جاتا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور پھر وہ گورے کیا کرتے ہیں، اس موقع پر دھول اڑاتے ہیں۔ صبح کے وقت ایسے بھی موسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور دھول بالکل ہوا کی وجہ سے دھول بالکل جم گئی ہوتی ہے، لیکن گھوڑوں کے زیادہ تیز دوڑنے کی وجہ سے اتنی دھول اڑتی ہے کہ وہ گویا ایسا لگتا ہے کہ رات کا منظر ہو جاتا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور یہ گورا کیوں کرتا ہے؟ اپنے مالک کے وفاداری میں، اپنے مالک نے اس پر سوار کیا ہے تو اتنا وفادار ہے۔ پھر کیا کرتا ہے گورا؟ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ اسی وقت سامنے دشمن کا لشکر ہے، ان کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، تلواریں ہیں، پھر بھی اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ وہ نیزوں اور تلواروں کو نہیں دیکھتا ہے، اپنے مالک کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ جم گٹھے میں لشکر میں گھس جاتا ہے، بلکہ کتابوں میں تو یوں آتا ہے کہ کئی میلوں سے گھوڑے کو اس کی آہٹ محسوس ہو جاتی ہے کہ وہاں خطرہ ہے، وہاں یہ چیز ہے۔ اللہ نے اس کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ کئی میلوں دور، کئی کلومیٹر دور سے وہ بھانپ لیتا ہے کہ وہاں فلاں لشکر ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ بات ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، کہ پھر وہ اسی وقت دشمن کے جم کٹے کے اندر گھس جاتا ہے اور نہیں دیکھتا ہے کہ سامنے نیزے ہے، تلواریں ہیں، میری جان کا خطرہ ہے، نہیں، اپنے مالک کی، اپنے آقا کی، جس مالک نے اس کو گھاس دانہ کھلایا، چارہ کھلایا، جو اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے اور اس کی اتنی فکر کرتا ہے، اس مالک کے اشارے اور فرما برداری کے اندر وہ جمگتے کے اندر، تلواروں کے بیچ کے اندر، نیزوں کے بیچ کے اندر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر گھس جاتا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یہاں تک اللہ رب العزت نے گھوڑے کی قسم کھا کر اس کے صفات کو بیان کیا۔ اب آگے جو بات بیان کرتے اللہ رب العزت، ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے، بڑا ناشکرہ ہے۔ انسان موازنہ کرے، ایک جانور ہے، گورا ہے، اللہ رب العزت نے ایک احسان کیا کیا، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا، چاہے جانور کے اعتبار سے ہو، کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے انسان کا تابع بنا دیا، انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، چاند اور سورج کو انسان کا تابع بنا دیا، انسان کی خدمت میں لگا دیا، مفت میں، کہ تم جتنا استعمال کرو تم کو اس پر کوئی بل نہیں دینا ہے۔ سورج کی روشنی صبح سے انسان استعمال کرتا ہے، شام تک، غروب ہونے تک، اس کا بل بھرا اب تک ہم نہیں، مفت میں استعمال کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے مفت میں دیا ہے۔ اسی طرح چاند کی روشنی حاصل، انسان چاند کی روشنی میں فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری، پانی کے اعتبار سے ہے، کھانے کے اعتبار سے بہت ساری اشیاء ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں، تمام کی تمام مخلوقات انسان کے تابع کر دی ہے، انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تسخیر، قرآن کریم کے اندر جہاں تسخیر کا لفظ آتا ہے، وسخر، تسخیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم مفت میں اس کا فائدہ اٹھاؤ، وہ چیز کو مفت میں اٹھاؤ، تم پر اس کو کوئی بدلہ نہیں دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو جانور سواری کے لیے ہوتے ہیں، اللہ نے انسان پر اتنا احسان کیا کہ گھوڑا اتنا طاقتور جانور ہے کہ اگر انسان کو مارنا چاہے
تو اس کی ایک لاٹ کافی ہے. الٹے پاؤں کے اگر پیچھے کے پاؤں کی ایک لاٹ انسان کے منہ میں پڑ جائے تو اس کا منہ جبرا ٹوٹ جائے. اتنا طاقتور، اتنا قوی جانور ہے، لیکن کیسا فرما بردار ہوتا ہے کہ انسان اس کو کچھ انتظام کر دیتا ہے، اس کا گھاس دانا کا انتظام کرتا ہے، اس کا فرما بردار بن جاتا ہے. اور یہ کس نے تیرے تابع کیا؟ اللہ رب العزت نے. ہاتھی کو دیکھ لو، کتنا موٹا تگڑا، ایک پاؤں انسان پر رکھ دے اس کا کچومر نکال دے، لیکن جب اس کا جو رکھوالا ہوتا ہے اس کے اشارے پر چلتا ہے. تو یہ تیرے تابع انسان کس نے کیا؟ اتنے بھاری بھرکم جانوروں کو، اتنی ساری چیزوں کو، سورج کو، چاند کو، یہ ساری چیزیں تیرے لیے تابع کر دی، کس نے کی؟ اللہ رب العزت نے کی. اور پھر ان کو ایک دعا بھی سکھائی سوالی کی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. بڑی پاک ذات ہے وہ جس نے ھذا اس جانور کو میرے تابع کر دیا، میرے بس میں نہیں تھا اس کو تابع کرنا. ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اور ہم سب اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو انسان موازنہ کرے کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں میرے لیے تابع کر دی. یہ گورا اتنا فرما بردار ہے کہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو کیا انسان تو سوچ کہ میں اپنے مالک کا، اپنے خالق کا، جس نے بچپن سے اب تک مجھے پالا، اب تک مجھے کھلایا، میرے لیے اتنی نعمتیں نچھاور کر دی، ماں کے پیٹ میں کھانے کا انتظام کیا، جب میں پیدا ہوا دنیا میں آیا تو میرے دانت نہیں تھے، اس اعتبار سے دودھ کا انتظام کیا. پھر جیسے جیسے میرے دانت آنے شروع ہو گئے، نرم غذائیں، موسم کے اعتبار سے غذائیں، یہ کس نے تیرے لیے تیرے لیے انتظام کیا؟ اللہ نے کیا. پھر جیسے جیسے تو بڑا ہوا ایسے اعتبار سے تیرے پوشاک، تیرے رہنے سہنے کے انتظام کس نے کیا؟ اللہ رب العزت نے کیا. تو جب موازنہ کر کہ گورا اتنا فرما بردار ہے، اپنے مالک کا اتنا مطیع ہے، کیا میں اپنے مالک کا اتنا فرما بردار ہوں؟ کیا میں اپنے مالک اور خالق اللہ کا اتنا حق ادا کرتا ہوں؟ کیا کب جان دینے کی باری آوے دین کے خاطر، اللہ کے خاطر، تو کیا میں گورے کی طرح اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں کہ نہیں رہتا ہوں؟ یہ انسان کو اسی صورت کے اندر بتایا گیا کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. تو اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی قسم کھا کر ان کی صفات کو بیان کر کے آگے جو مضمون بیان کیا، یہ ایک تو یہ بات بیان کی کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. اب یہاں انسان کہہ دیا تو یہ برا تمام انسان نہیں، بلکہ مفسرین نے تو یہ بات لکھی ہے کہ یہاں کافر مراد ہے، کہ تمام کے تمام جتنے بھی کافر ہیں یہ سب اللہ کے ناشکرے ہیں، اپنے رب کے بڑے ناشکرے، اپنے پروردگار کے ناشکرے ہیں. ہم مومن ہیں، مومن ناشکرہ نہیں ہوتا ہے. کچھ ہوتے ہیں جو اپنی ناشکری شیطان کے بہکاوے میں آ کر نفس کی خواہشات کی بنا پر اللہ کی نعمتوں کے ناشکری میں اتر جاتے ہیں. تو ایسے انسانوں کو اپنی حالت کو بدلنا چاہیے. لیکن یہاں جو کہا گیا ان الانسان لربہ لکنود، تو یہاں مراد تو کافر ہی ہے. ہاں اگر کسی مومن کے اندر یہ صفت ہوئے ناشکری کی تو اس صفت سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے. ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، اللہ خود کہہ رہے ہیں. اور یہ انسان اس بات پر گواہ بھی ہے کہ انسان اپنی خود غور کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ ہاں میں اللہ کا ناشکرہ ہوں کہ نہیں، اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں. میرے اوپر اتنے انعامات ہوتے ہیں بچپن سے لے کر اب تک جوانی، اور اب تک اتنے نعمت، صبح سے اٹھنے سے لے کر رات تک سونے تک اللہ کی نعمت ایک کے بعد دیگر میرے اوپر برستی چلی جاتی ہے. تو میں ان نعمتوں میں اللہ کی شکر گزاری کتنی کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کے لیے میں کتنا اپنے آپ کو فارغ کرتا ہوں. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. تو اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی قسم کھا کر ایک چیز تو یہ بیان کی انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. دوسری چیز وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یقیناً انسان مال کی محبت پر بڑا پکا ہے، بڑا مضبوط ہے. مال کی حرص، مال کی لالچ میں وہ ایک سے دوسرے بڑھ چڑھ کر ایک سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. ناشکری کیوں کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ سنیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناشکری سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا
محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت أثنيت على نفسك یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما بڑے خطا کار ہے بڑے سیاہ کار ہے تیری نعمتوں کو کھا کھا کر تیری ناشکری کرتے رہے تیری نافرمانی کرتے رہے کوئی رات ایسی یاد نہیں تو نے بھوکا رکھا ہو کوئی دن ایسا یاد نہیں تو نے بھوکا رکھا ہو تو طرح طرح کی نعمتیں کھلاتا رہا پلاتا رہا ہم تیری ناشکری کرتے رہے تو نے اپنی نعمتوں کو بند نہیں کیا ہے یا اللہ یقینا ہم بڑے مجرم ہیں اللہ بڑے پاپی ہے تیرے ناشکرے ہے ہمیں معاف فرما دے یا اللہ معاف فرما دے تو بڑا رحیم ہے تو بڑا کریم ہے 70 ماؤں سے زیادہ تو رحم کرنے والا ہے ہم سب کی مغفرت فرما چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ رات کے اندھیرے میں کیوں دین کے اجالے میں کیوں تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے اہل و عیال کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے بھائی بہنوں کے رشتہ داروں کے تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات تمام کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما کروت کا ان کی مغفرت فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما اللہ آج جیسے وہ منومن مٹی کے نیچے ہے ہمارا بھی وقت آنے والا ہے ہم کو بھی اسی طرح منومن مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما یا اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اس وقت کے آنے سے پہلے کہ ہماری جنازہ کی نماز پڑھائی جائے ہمیں نمازوں کا اہتمام نصیب فرما 5 نمازوں کو صف اولا میں تکبیر اولا کے ساتھ خوش و خضوع کے ساتھ اخلاص سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما اب تک کی پڑھی نمازوں کو قبول فرما جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہے اللہ ان کو قضا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے ہمیں تقوی کا لباس نصیب فرما اس وقت کے آنے سے پہلے کہ ہمیں غسل دیا جائے ہمارے گناہوں کو دھو دینا یا اللہ ہمارے اہل و عیال کی یا اللہ مغفرت ہمارے اہل و عیال کی خوب تربیت کرنے کی ان کی جو ذمہ داریاں تو نے ہم پر رکھی ہے ان کی صحیح معنوں میں رہبری کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما بے روزگاروں کو حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما اللہ جتنے بھی مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اپنے خزانہ گھر سے فیصلے فرما بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما اللہ بہت سارے مقروض ایسے ہیں جو اپنے قرضوں میں ڈوبے ہوئے اپنے قرضوں سے نا امید ہو چکے ہیں تیرے خزانے تو بڑے وسیع ہے اپنے خزانوں سے ان کے قرضوں کی تکمیل فرما اللہ جتنے بھی لڑکے لڑکیے شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہے اللہ ان کے لیے نیک صالح جوڑے کا انتظام فرما جن کی شادیاں طے ہو چکی ہے اللہ مالی اسباب نہ ہونے کی بنا پر رکے ہوئے تیرے خزانوں سے ان کی شادیوں کی تکمیل فرما یا اللہ ہمارے اولادوں کو ایمان کامل نصیب فرما عقائد حقہ عطا فرما اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما اخلاق حمیدہ سے نواز کر برے اخلاق سے برے کردار سے برے گفتار سے برے ماحول کے برے اثرات سے ہم سب کے اولادوں کی پوری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے یا اللہ جہاں جہاں کہیں بھی اجتماعات طے ہوئے ہیں اللہ تمام جگہوں کے اجتماعات کو تو قبول فرما عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا ان میں محنت کرنے والوں کو فکر کرنے والوں کی تو مدد فرما نصرت فرما ان کو قبول فرما یا اللہ زیادہ سے زیادہ لوگ تیرے راستے میں نکلے ایسے فیصلے فرما اور خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا اور شر کے دبنے کا ذریعہ بنا ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے موت تک کے لیے قبول فرما یا اللہ مساجد کی حفاظت فرما مدارس کی حفاظت فرما مکاتب کی حفاظت فرما دینی خانقاہوں کی دینی مراکز کی اور جہاں کہیں بھی تیرے دین کا کام ہو رہا ہے جو تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے تمام کی پوری حفاظت فرما کام کرنے والوں کی حفاظت فرما اخلاص عطا فرما للہیت عطا فرما ریاکاری سے دکھلاوے سے شہرت سے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرما یا اللہ فتن کے فتنوں سے شریروں کی شرارتوں سے اللہ پوری حفاظت فرما یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان کی جان کی مال کی عزت آبرو کی خوب حفاظت فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے قبول فرما لے حرمین شریفین کی حاضری ہم سب کے لیے مقدر فرما جو لوگ عمرے کے لیے گئے ہیں ان کے عمروں کو قبول فرما جو جا کے آ چکے ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرما اور جو گئے ہوئے ہیں ان کے ارکان کی عافیت کے ساتھ ان کو تکمیل عطا فرما عافیت کے ساتھ ان کی مدد فرما
ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلا لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر اللہ درود کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم سب کو بلا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بھلائی تجھ سے مانگی ہم کو عطا فرما، جن شر و فتن سے پناہ چاہیے پناہ نصیب فرما۔ اللہ یہاں جتنے بھی تیرے بندے موجود ہیں تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔